السلام علیکم، کرنسی نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں منیب عباسی ہوں جی بالکل کل بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ وادی نیلم کے علاقے کٹن جاگرا میں 3 منزلہ مکان جو ہے وہ جل کر خاکستر ہوا۔ 3 جو رہائشی خاندان تھے وہ وہاں پر رہتے تھے، وہی فیملی میرے ساتھ موجود ہے جو متاثرہ خاندان ہے۔ ان سے بات کریں گے کیا وجوہات پیش آئیں، کس وجہ سے آگ لگی اور اب تک کی کیا پیش رفت رہی ہے حکومت کی جانب سے، اور جو آگ پر قابو کیسے پایا گیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کیا واقعہ پیش آیا، کس ٹائم کی بات ہے اور کیسے پیش آیا؟ نماز جمعہ کے بعد ہم سارے لوگ نماز میں تھے، تو اس کے بعد واپس گھر جا رہے تھے تو اچانک پتہ چلا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ میرا بھانجا ہے، بہنیں تھی، ان کا مکان تھا، تو اچانک پتہ لگا کہ آگ لگ گئی ہے مکان۔ تو ہم موقع پر پہنچے تو اس آگ نے سارا کا سارا مکان گھیرے میں لے لیا تھا۔ تو ہم نے بھی کوشش کی، سارے ہمارے نوجوان اکٹھے ہو گئے تھے گاؤں کے، دوسرے گاؤں والے بھی لوگ آ گئے تھے، تو بر وقت آرمی والوں کو ہم نے کال کی تو وہ سی او صاحب نوجوانوں کو لے کے موقع پر پہنچے۔ بر وقت انہوں نے کوشش کی، ہمارے ساتھ ارد گرد اور بھی مکان تھے بالکل جڑے ہوئے، تو کوشش کی سب لوگوں نے، آرمی والوں نے مل کے کہ ان کو بچایا جائے۔ یہ تو جل گیا، اس کو تو جل گیا تھا، اس پہ قابو نہیں پا سکے تھے۔ تو ابھی تک ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ صرف آرمی والوں نے کیا ہے، پاکستان فوج نے اس کے بعد کوئی تعاون نہیں کیا۔ گورنمنٹ والوں نے ہماری ادھر ایس ڈی ایم میں محکمہ پورا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس فنڈز بھی ہیں، ڈی سی صاحب ہے، ایس سی صاحب ہے، لیکن انتظامیہ کا کوئی فرد کہنے کے باوجود بھی نہیں گیا ابھی تک۔ اچھا، وہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ایس ٹی ایم اے کی جانب سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، کیا وہ بر وقت پہنچی ہیں یا پھر وقت کے بعد ہی پہنچی ہیں یا نہیں؟ نہیں، کوئی گاڑی لے کے کوئی نہیں گیا، نہیں پہنچی بر وقت، صرف آرمی والے ہی تھے۔ اچھا، اطلاعات کے مطابق اگر آرمی وہاں پر نہ پہنچتی تو کیونکہ وہ گھر جو ہے وہ اس نوعیت کا تھا کہ ارد گرد بہت سارے مکانات، خدا نخواستہ اگر اس کو قابو نہ پایا جاتا تو اس کی زد میں آ سکتے تھے، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ ارد گرد کی سراؤنڈنگ کیا تھی اور کیا کسی دوسرے گھر کو بھی نقصان پہنچا ہے یا نہیں؟ تقریباً 5 گھر تھے سائڈوں میں، اس کے بہت کم فاصلہ تھا، تقریباً کوئی 20 فٹ یا 40 فٹ کے آس پاس تھا۔ تو اگر آرمی والے نہیں پہنچتے تو پورا محلہ جل جاتا تھا، پورا محلہ۔ جس طرح اس سے قبل بھی میرا خیال ہے 2 مہینے قبل ہمارا علاقہ ایک ڈبہ گاؤں ہے چھوٹا سا، وہ پورے کا پورا محلہ، تقریباً 9 گھر تھے، وہ مکمل جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بھی اور آج بھی کوئی انتظامیہ، کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں گیا سنگل، سوائے آرمی کے۔ ہم آرمی والوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، سی او صاحب کا بالخصوص اور پاکستان آرمی کا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کیا مطالبہ کیا کرتے ہیں آپ؟ مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ حکومت نے ابھی تک آپ سے نہ تو آپ کی داد رسی کی ہے، نہ ہی جو ابھی تک آپ کے ساتھ انہوں نے اظہار تعزیت کیا ہے، تو آپ مطالبہ کس سے کرتے ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے منسٹر ہیں میاں عبدالوحید صاحب، ہمارے ایک ایم ایل اے وزیر اطلاعات بھی ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، 3 ہمارے نیلم ویلی کے نمائندے ہیں ہمارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے۔ ہم ان سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ فی الفور اس سے قبل بھی ڈبہ کے مقام میں 9 مکان جلیں، لیکن آج تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاوضہ جات نہیں ملے۔ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور تقریباً 2-4 دن کے اندر ہمیں وہ معاوضہ بھی دیا جائے، اس سے قبل جو لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں اور آج جو مکان جلیں فی الفور، تاکہ ہم کچھ بندوبست کر سکیں۔ آگے سردیاں بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے برفباری ہونے والی ہے، تو اس لیے ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں۔ ہم یہی درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ فی الفور معاوضہ جات ادا کریں تاکہ ہم اپنا کوئی بندوبست کر سکیں۔ جی بالکل جی، متاثرہ خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سخت سردی، آپ کو پتہ ہے کہ نیلم کے اندر اتنی سردی ہے کہ وہاں پر جو دریا کا پانی ہے وہ بھی جم گیا ہے، اس قدر سردی ہے، لیکن یہ خاندان ہے جو کھلے آسمان تلے ابھی موجود ہے کیونکہ کل ان کا مکان جو ہے وہ جل گیا ہے۔ ابھی ان کا یہی مطالبہ ہے، ایک جانب جو ہے وہ پاک آرمی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بر وقت وہاں پر پہنچ کر جو ان کے گھر کی جو آگ تھی اس کو بجھانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب حکومت سے بھی یہ شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں اور ساتھ میں جو مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے کہ ان کو فوری جو فنڈ ہے وہ دیا جائے، ان کے ساتھ داد رسی کی جائے اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت جو ہے وہ کیا جائے۔ آج کے پروگرام میں منیب عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔